کہ جب نبوت اپنی مرضی سے کوئی لے نہیں سکتا، اعمال کے ذریعے سے نبوت مل نہیں سکتی، صحابیت اعمال سے ملتی نہیں ہے، تو پھر جب صحابیت کے لیے اعمال ضروری نہیں ہے، یہ الگ بات ہے۔ صحابی بننے کے بعد پھر اعمال جو صحابہ نے کیے ہیں آج تک کوئی مائی کلال نہیں کر سکا ہے، لیکن صحابی بننے کے لیے اعمال شرط نہیں ہے، یہ براہ راست اللہ کا انتخاب بن کے آتے ہیں۔ جب صحابی عمل سے بنا نہیں ہے تو پھر صحابہ کے اعمال پہ بحث کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ صحابہ کے اعمال پہ کسی کو بحث کرنے کی اجازت ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بھئی اس کے اعمال سے بحث کر جو عمل سے بنا ہو، جو عمل سے، صحابی عمل سے بنا ہی نہیں، عمل سے نہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ وصلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ ومن تبعہم اجمعین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمُ الْكَافِرِينَ الْمُرْتَدِّينَ الْمُنَافِقِينَ الْخَارِجِينَ الْمُشْرِكِينَ الزِّنْدِيقِينَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنة الله على شركم او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات محبت و عقیدت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں، بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و اصحاب سیدنا محمد عبدہ و رسولہ۔ جفا و جور کی دنیا سنوار دی ہم نے، زہے نصیب کے ہنس کر گزار دی ہم نے، اور کلی کلی ہمیں حیرانیوں سے تکتی ہے کہ خزاں میں بھی صدائے بہار دی ہم نے،
اور خاک و خون کی رنگینیوں میں گم ہو کر مشن عظیم کی عظمت نکھار دی ہم نے، اور ناموس صحابہ کی خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے۔ گر وقت نے ہم سے خون مانگا ہم وقت کا دامن بھر دیں گے۔ انتہائی قابل احترام، قابل ست تکریم معزز علماء کرام، حاضرین محفل، معززین علاقہ، عمائدین شہر، گرد و نواح سے تشریف لائے ہوئے اصحاب رسول کے در کے غیور جانباز جیال نوجوان کارکن ساتھیوں، میرے دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، کثیر تعداد میں علماء کرام تشریف فرما ہیں۔ اس تاریخی اور عظیم الشان کانفرنس اور اجتماع میں ہمارے انتہائی قابل قدر، ہمارے محسن، پاسبان ناموس اصحاب پیمبر، قائد ضلع چنیوٹ، محترم المقام جناب چودھری محمد سعید صاحب سلمہ اللہ تعالی، ان کا حکم ہوا، حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ علماء کرام انتہائی خوبصورت انداز میں بڑی قیمتی گفتگو فرما چکے ہیں۔ دعا کیجئے مالک لم یزل مجھے بھی قرآن و سنت کی روشنی میں حق سچ بیان کرنے، اس کے بعد ہم سب کو سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حضرات گرامی، محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ تقریباً 65 سالوں سے یہ تاریخی اجتماع منعقد ہوتا چلا آ رہا ہے۔ میں آغاز ہی میں جو اس پروگرام اور اس اجتماع کے بانی حضرات تھے، ان کے تمام رفقاء اور وہ ان کے معاونین اور آج تک اسے برقرار رکھنے والے اہل حق، تمام حضرات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے دعا گو ہوں اللہ ان حضرات کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھے۔ میرے بھائیوں، وقت کافی گزر چکا ہے۔ میری کوشش ہوگی کہ مختصر سے مختصر وقت میں موقع کے مناسبت سے چند ضروری گزارشات آپ حضرات کے گوش گزار کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اور اسلامی سال کا آخری مہینہ جو کچھ ہی دن پہلے اختتام پذیر ہوا ہے، ذی الحج کا مہینہ تھا۔ اتفاق کچھ یوں ہے کہ محرم سے آغاز ہے تو قربانی ہے، ذی الحج پر اختتام ہے تو بولیں۔ ابھی تک آپ بولتے رہے، تھوڑی دیر کے لیے آپ میرا بھی ساتھ دیجئے گا تو میرے لیے آسانی ہو جائے گی، اور میں یہ سمجھوں گا کہ آپ بیدار ہیں اور میری بات کو سمجھ رہے ہیں۔ محرم الحرام سے اسلامی سال کی ابتدا ہے، اور ابتدا قربانی سے ہے۔ ذی الحج کے مہینے پر اسلامی سال کا اختتام ہے، اور اختتام بھی قربانی پر ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ ساری ترتیب ہمیں یہ سمجھا رہی ہے
کہ اسلام ہمیشہ قربانی مانگتا ہے، اسلام قربانی مانگتا ہے۔ اور اگر تفصیلات میں جانے کا وقت ہوتا تو میں تفصیل میں جاتا اور آپ کو بتاتا کہ اسلامی تاریخ میں کس کس مہینے میں کون کون سی عظیم قربانیاں دی گئی ہیں۔ اسلام کا کوئی مہینہ، اسلامی سال کا کوئی مہینہ، کوئی سال، کوئی ہفتہ، کوئی دن، کوئی رات ایسی نہیں ہے جس میں اسلام کی عزت، عظمت اور سربلندی کے لیے قربانی نہ دی گئی ہو۔ دین اسلام کے عروج اور سربلندی کے لیے کوئی ایک شہید نہیں ہے، دو نہیں ہے، 10 نہیں ہے، 100 اور 1000 نہیں ہے، بے شمار ہیں۔ اور ہم سر دست اسلام کی عزت اور عظمت کے لیے کٹ جانے والے تمام شہداء کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شہادت نعمت ہے۔ شہادت، اب بولیں یار، خود بخود بولیں، شہادت نعمت ہے، شہادت عزت ہے، شہادت عظمت ہے، شہادت عظیمت ہے، شہادت عروج ہے، شہادت کامیابی ہے، شہادت کامرانی ہے، شہادت اللہ کے قرب کے حصول کا مختصر ترین ذریعہ ہے، جنت میں داخل ہونے کا مختصر ترین راستہ ہے، کامیابی کی شاہراہ ہے، اللہ عز و جل کی دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے دیدار خداوندی کا ذریعہ ہے۔ شہادت حقیقت میں زندگی ہے، کامیابی ہے، اور جب اتنی عظیم نعمت کسی کو مل جائے تو اسے سلام عقیدت پیش کیا جا سکتا ہے، اس پہ پریشانی کا اظہار، سارے بولیں، نعمت مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے۔ اور پھر اتنی عظیم نعمت ملی کہ جس نعمت کی حصول کے لیے میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر باوجود اس کے کہ نبوت اور رسالت اللہ عز و جل نے انہیں عطا فرمائی ہے، اگر اس بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میں بنیادی طور پر ایک بات عرض کروں، 1-2 منٹ تو لگ جائیں گے لیکن بات کو سمجھانے میں میرے لیے آسانی ہوگی اور آپ کے لیے سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے کائنات انسانی میں انسانوں کو سب سے بڑی جو نعمت اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی ہے، اس نعمت کا نام نبوت ہے۔ کہہ دو کہہ دو کہہ دو، ثواب سمجھ کے کہہ دو، جو خوش ہوئے ہیں وہ کہہ دو سارے۔ اور ویسے بھی نعت خوان حضرات خطیب سے پہلے ہو کر چلے جائیں نا تو مجمع کے پلے کچھ رہتا نہیں ہے، وہ اتنا تھکا دیتے ہیں اور آخر میں ہمیں لگا دیتے ہیں، اور پھر ذمے یہ لگایا جاتے، ان کے ذمے یہ کام ہوتا ہے صرف سناؤ، ہمیں یہ کام 2 ہمارے ذمے لگتے ہیں کہ جگاؤ بھی سناؤ بھی۔ اب میں دونوں کام کروں گا تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا اور وقت کافی لگے گا، ایک کام آپ کر لیں دوسرا میں کر لوں گا، کیا خیال ہے؟ بیداری سے سنو گے؟ جاگ کے سن رہے ہو؟ جاگ رہے ہو؟ جی جو چلے گئے ہیں انشاءاللہ وہ کل پوچھتے پھریں گے، پچھتائیں گے انشاءاللہ۔ آپ حضرات سے شاید پہلی ملاقات ہے اس سٹیج پر، ورنہ چنیوٹ میں کئی دفعہ آ چکا ہوں۔ ہمارے ذمہ دار جانتے ہیں سنجیدہ مزاج آدمی ہوں، سنجیدہ قافلے سے تعلق رکھتا ہوں، سنجیدہ نظریہ رکھتا ہوں،
سنجیدہ کاز رکھتا ہوں، سنجیدہ انداز رکھتا ہوں، وقت نہ اپنا ضائع کرتا ہوں نہ مجمع کا ضائع کرتا ہوں۔ کچھ اتنا طویل سفر کر کے جو میں آیا ہوں، میں کچھ پیغام دینے آیا ہوں، میں کچھ نظریہ سنانے آیا ہوں۔ پاگل نہیں ہیں ہم، دیوانے نہیں ہیں، سمجھدار ہیں، شعور ہم بھی رکھتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ آئے دن آئے روز کے سفر بابا، یہ ہمارا کوئی شوق نہیں ہے، یہ کوئی سیر و سیاحت نہیں ہے۔ اور اس موسم میں آپ کا پورا پنجاب سیر و سیاحت کے لیے میرے علاقے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں وہ موسم چھوڑ کے یہاں آیا ہوں تو میں کسی مقصد کے لیے آیا ہوں، اور میں مقصد اپنا سمجھا کے بات پہنچا کے جاؤں گا انشاءاللہ۔ کچھ دیر آپ انتظار کیجئے، مجھے تمہید اور بنیاد رکھنے دے، آگے انشاءاللہ بات آپ خود بخود سمجھتے جائیں گے۔ اس کو دائیں طرف رکھیں، ہم اس کے محتاج نہیں ہیں، اس کی حیثیت بتانے کے لیے ہم نے یہاں رکھنی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، یوں موڑ دیں اس کا منہ ادھر کریں گے تو یہ تو اس کی طرف دیکھتے رہیں گے کہ یہ ہمیں بھی مل جائے، اسی کا تو سارا چکر ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ عرض یہ کر رہا ہوں کہ انسانوں میں اللہ رب العالمین نے سب سے بڑی نعمت اگر کوئی دی ہے تو اس کا نام نبوت ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ نبوت ہے۔ اور جن کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی ان کا نام انبیاء ہے۔ کون ہے؟ کون ہے؟ انسانوں میں انبیاء سے اعلیٰ عرف اور بالا جماعت کوئی نہیں، کیونکہ ان کو اللہ نے جو نعمت دی ہے وہ اللہ کے خزانے کے اندر بھی سب سے عظیم ترین نعمت ہے۔ اور یہ اللہ نے نبیوں کو جو عطا فرمائی، نبوت دے کر ان کے سر پہ نبوت رسالت کا تاج سجایا، پہلی بات۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر اللہ عز و جل نے جو سب سے بڑی نعمت انبیاء کے علاوہ باقی لوگوں کو عطا فرمائی اور انہیں نمایاں کر کے کائنات کے اندر عزت اور عظمت بخشی ہے، اس نعمت کا نام صحابیت ہے۔ سارے بولو، سارے سارے سارے۔ سب سے بڑی نعمت کا نام کیا ہے؟ سب سے بڑی نعمت کا نبوت۔ دوسرے نمبر پر میرے پاس وقت نہیں، میں تفصیلات میں جاؤں اور دلائل کی طرف، اور مزید اگر گہرائی میں بات چلی گئی تو پھر اور بہت زیادہ طویل وقت لگ جائے گا، لیکن اتنی بات آج سمجھتے جائیں، زندگی رہی تو تفصیلات پھر کبھی صحیح۔ سب سے بڑی نعمت کا نام نبوت ہے۔ اس کے بعد جو امت میں اللہ نے سب سے بڑی نعمت اگر کوئی دی ہے تو اس کا نام صحابیت ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ اور اللہ رب العالمین نے، میں اصل عنوان سمجھانا چاہتا ہوں، آپ کہیں گے جی عنوان تو کوئی اور ہے، یہ تو نبوت صحابیت کی طرف چل پڑے۔ انداز اپنا اپنا ہوتا ہے، بنیاد میں وقت تھوڑا سا لگے گا، خلاصہ نکال کے آپ کے دامن میں رکھوں گا اور سلام کر کے آپ سے اجازت لے لوں گا۔ توجہ، نبوت اعلیٰ نعمت، اس کے بعد صحابیت اعلیٰ نعمت، لیکن یہ وہ نعمتیں ہیں کہ اگر کوئی محنت کر کے، مشقت کر کے، قیام رکوع سجود میں 1000 سال گزار کے اور یہ سمجھے کہ میں محنت مشقت کروں اور اللہ شاید مجھے نبوت دے دے، یہ اس کی خام خیالی ہے، کیونکہ نبوت کسی کو عبادت سے ملتی نہیں ہے، مشقت سے حاصل ہوتی نہیں ہے۔ بولو نا، سارے بولو۔ خطیب بولے تو یہ بولتے ہیں، بس وہ چپ، یہ چپ۔ نبوت عبادت سے، مشقت سے، یہ براہ راست عطائے خداوندی ہے، یہ عطائی نعمت ہے۔ کیا ہے؟
جسے اللہ چاہتا ہے اسے عطا کر دیتا ہے. اسی طرح سمجھے اللہ کے پیارے پیغمبر نے تبھی تو ارشاد فرمایا سارے نبی ہیں، نبوت ملی ہے سب کو، جنہیں انبیاء کی جماعت کہا جاتا ہے. جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس کے پاس صرف اس کے پاس نبوت نہیں ہے، ختم نبوت ہے. بولو 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 بولو. اب سب کے ساتھ سب کے پاس صفے ہیں، اس کے پاس مصلی ہے. سارے کے سارے اب مقتدی ہیں، یہ مقتدا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ نعمت اللہ نے جن کو دینی تھی اللہ دیتا رہا. میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر کائنات میں تشریف لائے تو آقا نبی کریم پہ اللہ عز و جل نے اس نعمت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے، ہمیشہ کے لیے. اب اگر کوئی ایک بات اور مجھے بتائیں، اب پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، شہر کے لوگ بیٹھے ہیں، علماء، طلباء، سیاسی مذہبی ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ یہاں ماشاءاللہ سب مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں، نبوت اچھی چیز ہے یا نہیں ہے؟ عزت اور عظمت ہے نہیں ہے؟ بلندی ہے نہیں ہے؟ عروج ہے یا نہیں ہے؟ بولو. اللہ سے بھلائی، عزت، عظمت اور اچھی چیز، اچھی نعمت اللہ سے مانگنی چاہیے نہیں مانگنی چاہیے؟ اور پھر جو سب سے اچھی چیز ہو، بولو. اب اگر کوئی حضرت صاحب ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے اللہ مجھے نبوت دے دے، جی نہیں ہو سکتا. میں نے یہ پوچھا ہی نہیں ہے ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، یہ بات کی بات ہے. میں صرف دعا کا بھی ابھی پوچھ رہا ہوں. ایک بندہ دعا مانگتا ہے یا اللہ مجھے نبی بنا دے، مجھ سے نہ پوچھو، میرے ذمہ دار سے نہ پوچھو، چودھری صاحب سے نہ پوچھو، ہم مفتی نہیں ہیں، ہم نے اس سے پہلے بھی اپنی طرف سے کوئی فتویٰ نہیں دیا. ہم نے اپنی طرف سے کوئی فتویٰ لگایا، مفتیان کرام کا لگایا ہوا ہم نے بتایا ہے. کیا کیا ہے؟ ہم نے بتایا ہے بھائی، ہم نے لگایا نہیں ہے، ہم نے لگایا نہیں ہے. مفتیوں سے جا کے پوچھو بھائی نبوت اچھی چیز ہے اور سب سے اچھی چیز ہے، مگر آج ایک بندہ بیٹھ کے دعا مانگتا ہے یا اللہ مجھے نبوت دے دے، اس بندے کے بارے میں فتویٰ لے لو دارالافتاء سے کہ اس بندے کی شرعی حیثیت کیا ہے. کل یہ نہ کہنا کل ایک مولوی صاحب آئے تھے، کل کا بچہ تھا. یہ تانے ہمیں سننے پڑتے ہیں، کل کا بچہ تھا. بچہ پوچھ ہی سکتا ہے نا، میں تو پوچھ رہا ہوں. بھئی ایک بندہ نبوت کی دعا مانگ رہا ہے اللہ مجھے نبوت دے دے، اس کے بارے میں مفتی صاحب سے پوچھو بھئی فتویٰ کیا ہے. بولیں میں تو مفتی نہیں ہوں. سوال میرا جواب مانگ رہا ہوں، پوچھتا پھر رہا ہوں پورے پاکستان میں، جواب آتا ہے. یاد رکھو جس شہر میں اس وقت میں بات کر رہا ہوں اس عنوان پہ اس شہر کی محنت پوری دنیا کے اندر پھیل چکی ہے اور آپ کو کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا. آپ کو بات سمجھ ہی نہیں آ رہی. بھائی اس میں کسی مفتی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ اتنی واضح بات ہے. کیوں؟ اب اگر ایک بندہ نبوت کی دعا مانگتا ہے تو بابا یہ مسلمان نہیں، یہ کافر ہے. یہ کافر ہے. کیا ہے؟ سارے بولو نا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا یہ عقیدہ ہے نا کہ نبوت کا دروازہ ابھی تک کھلا ہے. ختم نبوت کے عقیدے کا منکر ہونے کی وجہ سے یہ دائرہ اسلام سے نکل جائے گا. بات سمجھ آ رہی؟
تبھی تو اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ اختارنی، اللہ نے میرا انتخاب خود کیا ہے، میں اپنی محنت سے نہیں آیا، مشقت سے نبوت نہیں ملی ہے، عبادت سے نہیں ملی ہے، خلوت سے نہیں ملی ہے، ریاضت سے نہیں ملی ہے۔ بول، کس نے عطا کی ہے؟ کس نے عطا کی ہے؟ کس نے عطا کی ہے؟ صرف اتنی بات نہیں ہے، میں نے ایک دو جملے پڑھے ہیں، بات پوری نہیں بتائی۔ صرف یہ نہیں فرمایا ان اللہ اختارنی، آگے بھی کچھ فرمایا، فرمایا واختار علی اصحابی، میرا انتخاب بھی عرش والے نے کیا ہے، میرے صحابہ کا انتخاب بھی۔ بولو 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 بلند آواز سے۔ پتہ یہ چلا نبوت کوئی اپنی عبادت کے ذریعے نہیں لے سکتا، صحابیت بھی۔ بول 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 بول۔ نبوت بھی انتخاب خدا ہے، صحابیت بھی انتخاب خدا ہے۔ اسی لیے نہ نبوت اعمال کے ساتھ ملی، نہ صحابیت۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، کالج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس، میرے نوجوانوں سنو، الہاد کا دورہ ہے، ہر طرف فتنے گھیرے ہوئے ہیں ہمیں، آئے روز نیا فتنہ اٹھتا ہے، اور وہ اپنے اپنے انداز میں نوجوانوں کو گمراہی کی طرف راغب کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر ایک نے نئے نئے چینل کھولے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے ایمان پہ چاروں طرف سے حملہ ہے۔ ایسے حالات میں ضرورت اس بات کی ہے کہ نوجوانوں کی اس حوالے سے تربیت کی جائے، ان کے ایمان، عقائد و نظریات کی فکر کی جائے۔ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ بابا نبوت اپنی مرضی سے کوئی لے نہیں سکتا، اعمال کے ساتھ کوئی حاصل کر نہیں سکتا، عبادت، ریاضت، خلوت، جلوت سے کوئی لے نہیں سکتا، اخلاق سے کوئی لے نہیں سکتا، 1000 سال قیام کرے کوئی لے نہیں سکتا۔ اسی طرح عبادت کر کے، محنت کر کے، مشقت کر کے کوئی صحابیت کا درجہ حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ پتہ یہ چل گیا، توجہ آپ کی میری طرف رہے اور آپ کی توجہ نہیں رہے گی تو بات سمجھ میں نہیں آ سکے گی۔ آپ کی توجہ کا طالب رہوں گا کہ جب نبوت اپنی مرضی سے کوئی لے نہیں سکتا، اعمال کے ذریعے سے نبوت مل نہیں سکتی، صحابیت اعمال سے ملتی نہیں ہے، تو پھر جب صحابیت کے لیے اعمال ضروری نہیں ہے، یہ الگ بات ہے۔ صحابی بننے کے بعد پھر اعمال جو صحابہ نے کیے ہیں آج تک کوئی مائی کلال نہیں کر سکا ہے، لیکن صحابی بننے کے لیے اعمال شرط نہیں ہے، یہ براہ راست اللہ کا انتخاب بن کے آتے ہیں۔ جب صحابی عمل سے بنا نہیں ہے تو پھر صحابہ کے اعمال پہ بحث کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ صحابہ کے اعمال پہ کسی کو بحث کرنے کی اجازت ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بھئی اس کے اعمال سے بحث کر جو عمل سے بنا ہو، جو عمل سے، صحابی عمل سے بنا ہی نہیں، عمل سے نہیں بنا۔ ہم ایک مرزے کو بڑے عرصے تک ٹھکانے لگانے کے لیے تحریک چلی، تحریک ختم نبوت، اور پاکستان کے پارلیمنٹ نے فیصلہ دیا، بولو بولو بولو، کہ مرزائی غیر مسلم اقلیت قرار دلوائے گئے۔ اب کسی ایک اور مرزا کو بھی کوئی شوق چڑھا ہوا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسے ہم کہنا چاہتے ہیں تو کون ہے؟ اور مجھے حیرانگی ہوئی، بڑے بڑے حضرات، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے۔ میں چیلنج کر رہا ہوں، اللہ کے بندو اپنا وقت کیوں ضائع کر رہے ہو؟ کس کو چیلنج کر رہے ہو؟ تم اپنی حیثیت خراب کر رہے ہو، اپنی حیثیت خراب کر رہے ہو۔ چیلنج کرنا چاہتے ہو نا تو اور بہت ہیں،
جو گلی میں سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، جو ٹی وی چینلوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کھل کر اسلام کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، الحاد پھیلا رہے ہیں، یہود و نصارہ محنت کر رہے ہیں اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، کئی فتنے ہیں، جو بیچارہ گھر سے باہر آج تک کسی نے دیکھا ہی نہیں، یہ کہتے ہیں میں چیلنج کر رہا ہوں۔ یار کوئی اور کام کرو۔ پتہ ان کو بھی ہے، چیلنج کرنے والوں کو بھی پتہ ہے یہ نکلے گا تو نہیں، میرے تو نمبر بنیں گے، یوٹیوب چینل پہ سبسکرائبر تو زیادہ ہوں گے نا۔ یہ سارے یوٹیوبر مولوی ہیں سارے بیچارے۔ اعتراض نہیں کر رہا، افسوس کا اظہار کر رہا ہوں۔ بھائی وہ صحابہ کے اعمال پہ بحث کرتا ہے حضرت، آپ نے سن رکھا ہوگا، کہتے فلاں صحابی نے یہ جو عمل کیا غلط کیا۔ میں اپنے نوجوانوں کو ایک نکتہ دیتا ہوں، ایک جملہ دینے لگا ہوں، ایک ترازو، ایک میزان، ایک معیار دیتا ہوں، اس پہ آپ عمل کریں اور اپنے پاس محفوظ رکھیں، کبھی آپ کو صحابہ کے بارے میں کوئی بدگمان نہیں کر سکے گا، انشاءاللہ نہیں کر سکے گا۔ بحر العلوم علامہ حیدری شہید کے قدموں میں بیٹھ کے کچھ دن ہمیں بھی پڑھنے کا موقع ملا ہے، ہم بچے نہیں ہیں اس حوالے سے کہ پاگل نہیں ہیں، اور جہاں ہمارے بڑے بیٹھے ہوں یا ہمارے اکابر بیٹھے ہیں، اکابر ہوں تو وہاں ہم یہ کبھی نہیں کہا، ہم کہتے ہیں یہ ہمارے بڑے ہیں، یہ ہمارے بزرگ ہیں، یہ ہمارے اکابر ہیں، اللہ ان کا سایہ تا دیر قائم رکھیں۔ چنیوٹ والوں، ان لوگوں کی قدر پہچانو، یہ زمانہ ہے قحط الرجال کا، ڈھونڈتے پھرو گے، جو چلے گئے ڈھونڈنے سے بھی اب نہیں ملیں گے۔ لاؤ اب حضرت چنیوٹی کو کہاں سے لاؤ، حضرت ہزاروی کو کہاں سے لاؤ گے، مفکر اسلام حضرت مفتی محمود کو ڈھونڈو، چراغ رخ زیبا لے کر کہاں سے لاؤ گے، نہیں آئیں گے، یہ نایاب لوگ تھے، اللہ نے کام لیا، یوں آئے طوفان کی طرح، یوں گزر کے چلے گئے، پیچھے پوری تحریک چھوڑ کے چلے گئے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی آپ کو کہے فلاں صحابی نے یہ کیا، کیوں کیا، فلاں صحابی نے یہ کیا، کہہ دو کس نے کیا۔ وہ جو اعتراض کر رہے ہیں نا الو کے بچے کو خود نہیں پتہ میں کیا بک بک کر رہا ہوں۔ وہ کیسے کہ خود کہتا ہے فلاں صحابی نے یہ کیا، کس نے؟ سارے بولو، وہ بغیر صحابی بھی کہہ رہا ہے، پھر بک بک بھی کر رہا ہے، نہیں سمجھے میں کیا کہہ گیا ہوں؟ خود صحابی بھی کہہ رہا ہے، بولو نا، بکواس بھی کر رہا ہے، فلاں صحابی نے یہ کہا، فلاں صحابی نے یہ عمل کیا۔ آپ نے ایک جملہ اپنے دل کی تختی پہ لکھنا ہے اور اسے زبان پہ لانا ہے، جہاں بھی کوئی ایسی بحث ہو، آپ کوئی بھی ایسی بات سنے، کوئی کہے فلاں صحابی نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، آپ ایک ہی سبق یاد کریں، اسے کہو ہے پھر بھی صحابی۔ بولو 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 نا، تیرا باپ بھی قبر سے نکل آئے تو صحابیت کے درجے سے نکال نہیں سکتا، صحابیت کے درجے سے نکال۔ فلاں صحابی نے یہ کام کیا، کہہ دو ہے پھر بھی صحابی، ہے پھر بھی، کہہ دو، یہ ترازو یاد رکھنا، اسی پہ تول، یہ معیار یاد رکھنا، اسی پہ تول، پتہ چلے گا۔ فلاں صحابی نے، ان کو یہاں رہنے کا حکم تھا، انہوں نے یہ جگہ چھوڑی، وہاں چلے گئے، کہہ دو وہاں جائے یہاں جائے ہے پھر بھی صحابی، کہہ دو کہہ دو کہہ دو، سارے کہہ دو، مجھے یقین ہو جائے کہ آپ کو میری بات سمجھ آئی ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ نہیں نہیں، ہاتھ نہیں، زبان سے کہو۔ کوئی کہے فلاں صحابی کو یہاں کھڑا کیا گیا تھا، اس نے وہ جگہ چھوڑ دی، وہاں چلا گیا، کہہ دو کہہ دو کہہ دو کہہ دو کہہ دو، ان کو وہاں بلایا گیا تھا لیکن وہ وہاں وقت پہ نہیں پہنچے، یہاں تاخیر کر دی، کہہ دو جو مرضی ہوا، کہہ دو چنے اٹھوا لو، ہے پھر بھی صحابی۔ یہ وہ ترمامیٹر ہے، یہ وہ انجیکشن ہے، ساری زندگی اس کے پیٹ کی مروڑ ختم نہیں ہوگی، یہ بیچارہ پاگل ہو جائے گا۔ بھئی یہ یہاں میری بدماشی نہیں چلتی، ہاں بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جملہ یاد رہے گا، یہ سبق یاد رہے گا۔ میں نے آپ سے کہا میں وقت ضائع نہیں کرتا، آپ کا بھی اور اپنا بھی، کچھ دے کے جاؤں گا انشاءاللہ۔ ہے پھر بھی
صحابی کچھ بکواس کرے کہ تو پھر بھی صحابی ہے، تو صحابیت کے درجے سے نکال، اور جب تک وہ صحابیت کے درجے سے وہ نکلتے ہی نہیں، رب نے بنا دیا۔ تو رب کا اعلان ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، رب نے فرمایا میں نے سب کے ساتھ جنت کا وعدہ کر لیا۔ تین کیڑی پیڑ ہے بھائی، تین تکلیف کیڑی ہے، تو دس نہ تین مرض کی ہے، تو او نشاندہی کر تیری مرض ختم کری ہے۔ بدماشی چھڑ، صحابہ تے انگلی نہ چپ، صحابہ تے زبان درازی نہ کر۔ صحابہ کرام ساڈی ذات دا یا صحابی دی ذات دا مسئلہ نہیں، صحابی یا صحابی دی صحابیت انتخاب خدا دا مسئلہ ہے۔ کہہ دے میں بہت بڑا پیغام دینا چاہتا ہوں۔ اگر کوئی اصحاب رسول پہ تنقید کرے گا، اصحاب رسول کی عزت کو اچھالے گا، اصحاب رسول کے اعمال پہ بحث کرے گا، تو بابا یہ اصحاب رسول کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صحابہ کی ذات کا مسئلہ بھی نہیں ہے، یہ صحابہ کی برادری کا مسئلہ نہیں ہے، یہ محض صحابہ کے اعمال کا مسئلہ نہیں ہے۔ وہ بابا صحابہ کی صحابیت یہ براہ راست خدا کے انتخاب کا مسئلہ ہے، محمدی فرمان کا مسئلہ ہے، یہ صحابہ کی ذات کا مسئلہ نہیں، امام الانبیاء کی مقدس جماعت کا مسئلہ ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ توجہ توجہ توجہ، وقت نہیں ہے۔ جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ صحابہ کا مسئلہ یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، یہ انتخاب خداوندی کا مسئلہ ہے۔ اگر اصحاب رسول کو یوں تنقید کا نشانہ بناتے رہے تو معاملہ خدا کے انتخاب کا ہے کہ یہ خدا کے انتخاب کو نہیں مان رہا۔ تو جو خدا کے انتخاب کو نہ مانے، سیدھی سی بات ہے ہم سیدھی ہے، جو خدا کے انتخاب کو غلط کہے وہ خود صحیح ہو سکتا ہے؟ میں دعوت فکر دے رہا ہوں سب کو۔ نبی کریم نے فرمایا نہیں کہ میرا انتخاب بھی اللہ نے کیا، میرے صحابہ کا انتخاب بھی کس نے کیا؟ کس نے؟ اللہ نے کیا۔ حضرت ٹھیک کہہ رہا ہوں، صحابہ کا انتخاب کس نے کیا؟ تو بابا یہ ہماری ذات کا تو چھوڑے، صحابہ کی بھی ذات کا مسئلہ نہیں ہے صرف، اور ہماری کوئی ذاتی رشتہ داری صحابہ کرام کے ساتھ نہیں ہے، اور جو صحابہ پہ اعتراض کرتا ہے اس کی ذاتی دشمنی نہیں ہے، یہ بھی واضح کر دو۔ دشمن کی دشمنی ذاتی نہیں ہے، ہماری محبت ذاتی نہیں ہے۔ دشمن کی دشمنی اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے دین سارا کیوں پہنچایا، ہماری محبت اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے دین جو پہنچایا۔ کہہ دو کہہ دو کہہ دو، اگر وہ دین کی وجہ سے دشمنی اور نفرت نہیں چھوڑتا تو میں دین کی وجہ سے صحابہ کی محبت، عقیدت اور چوکیداری کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نبوت خدائی انتخاب ہے، صحابیت خدا کا کہہ دو کہہ دو کہہ دو۔ اور اب اللہ نے جسے منتخب کرنا تھا ان نعمتوں کے لیے رب نے کر دیا، رب نے کر دیا۔ اب قیامت کی صبح تک نہ کوئی نبی آ سکتا، بھائی جب نبی نہیں آ سکتا تو صحابی کا دروازہ تو ویسے آٹومیٹک بند ہو گیا۔ بات تو سیدھی ہے۔ یہ جو ہم صحابہ کر رہے ہیں نا، تو یہ اصل میں اور حقیقت میں ختم نبوت کا ہم دفاع مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ میں صحابیت تک پہنچنے نہیں دیتا، ختم نبوت تک کیسے پہنچے گا؟ میں راستے میں پکڑنا چاہتا ہوں، میں وہاں محل تک پہنچنے نہیں دیتا۔ ہاں جناب، ختم نبوت کے عنوان پر ہمارے اکابر نے بڑی محنت کی ہے، ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، بہت بڑی قربانی لگی ہے، ہر ایک نے اپنے بساط سے بڑھ کر ختم نبوت کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ یقیناً قیامت کے دن یہ نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنے گا، رسول اللہ کی شفاعت کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ، ضائع نہیں جائے گی یہ قربانی۔ لیکن حق نواز کے قافلے کو بھی کمزور نہ سمجھا جائے، میں اس سے بھی 2 قدم آگے بڑھ کر کھڑا ہوں اور اپنے اکابر کے اسی نقش قدم پہ جانا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں ہم ختم نبوت کی عمارت تک نہیں پہنچنے دیں گے، میں کہتا ہوں میں صحابی کی 4 دیواری سے آگے نہیں بڑھنے دوں گا، وہاں تو بعد میں پہنچے گا۔
بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اب ہم اکابر سے کہتے ہیں آپ دعاؤں میں یاد رکھیں سے، آپ کی شفقت کا ہاتھ ہونا چاہیے، آپ کی دعائیں ساتھ رہی تو انشاءاللہ اب اس عمارت تک کوئی مائی کلال نہیں پہنچ سکے، اور اگر کوئی پہنچانے کی کوشش کرے گا تو یہ قوم وہی ہے، پھر حضرت ہزاروی، حضرت مفتی محمود، حضرت چنوٹی کی پھر تاریخ دہرائی جائے گی۔ ختم نبوت پہ نو کمپرومائز، کوئی سودے بازی نہیں، یہ ہمارے ایمان کا معاملہ ہے، یہ ہماری قبر آخرت کا مسئلہ ہے، یہ کوئی تماشا نہیں ہے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں، نبوت اللہ کے انتخاب کا نام ہے، صحابیت بھی اللہ کے، اس کے انتخاب کے ذریعے یہ سارے آئے ہیں، خود نہیں آئے، اور یہاں اعمال بھی شرط نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ پہلے اتنے عمل کرے تو پھر صحابی بنے گا؟ مجھے تو کچھ یوں بھی لگتا ہے، تاریخ اٹھا کے دیکھو، سیرت اٹھا کے دیکھو، صحابہ کی زندگیوں کا مطالعہ کر لو، ایسے بھی تو ہیں ابھی ابھی آیا، ابھی ابھی آیا، حج کا موسم نہیں ہے لہذا حج پہ نہیں جا سکا، رمضان کا مہینہ نہیں ہے، روزہ بھی نہیں رکھا، اور نماز کا وقت بھی نہیں ہے۔ سارے بولو، میری زبان میں سننا چاہو نا تو پھر یوں سن لو، حی علی الصلاۃ کی آواز لگانے کا بھی وقت نہیں آیا تھا، حی علی الجہاد کا وقت پہلے آ گیا۔ یہ آواز سنی، یہاں کلمہ پڑھا، شرف صحابیت سے مشرف ہوا، رسول اللہ میدان کی طرف بلا رہے ہیں، سارے چلے گئے، یہ بھی تلوار اٹھا کے میدان میں اتر گیا، بے دردی سے لڑتا ہوا جام شہادت نوش کر گیا۔ یا رسول اللہ یہ تو ابھی ابھی آیا، نماز ایک نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، حج نہیں کیا، کوئی ذکر اذکار، کوئی ورد، کوئی تسبیح تسبیح کوئی نہیں پڑھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ اس کے بارے میں کیا خیال ہے اور اس کے بارے میں کیا نظریہ رکھا جائے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے بارے میں کوئی بات نہ کرو، سیدھا جنت میں جا رہا ہے۔ اس نے اتنے اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھا ہے، جو تلواروں کے سائے کے نیچے کھڑے ہو کر جسم کو ٹکڑے کرانے کا جذبہ رکھ سکتا ہے، وہ نمازیں بھی پڑھ سکتا تھا، وہ حج کے لیے بھی جا سکتا تھا، وہ روزہ بھی رکھ سکتا تھا۔ اس کے بارے میں بحث نہ کرو۔ اب یہ بتاؤ، یہ جو سیدھا جنت میں جا رہا ہے، یا اس کے لیے جنت کی خوشخبری قرآن دے رہا ہے، یہ اعمال کی بنیاد پہ ہے یا نبوت کی صحبت کی بنیاد پہ ہے؟ بولو 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 بولو۔ اعمال نہیں ہے، صحبت نبوت ہے، اخلاص نیت ہے۔ اللہ عز و جل نے جنت کا اعلان دنیا میں کر دیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ نبوت اپنی مرضی سے کوئی لے نہیں سکتا، صحابی اپنی مرضی سے کوئی بن نہیں سکتا۔ اب نبوت کا دروازہ بھی بند ہے، صحابیت کا دروازہ بھی۔ بولو بولو بولو۔ اور بات سمجھانے کے لیے یوں بھی سمجھیں، اکثر بیان ہوتا ہے، میں بھی سنتا ہوں، آپ نے بھی سنا ہوگا، اعتراض نہیں کرتا، نشاندہی کرنے لگا ہوں۔ عموماً کہتے جب رسول اللہ، بھئی ختم نبوت پہ بات کرتے ہو، کوئی بندے اس انداز میں بھی بات کر لیتے ہیں، بھئی جب رسول اللہ دنیا سے چلے گئے نا، پھر نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے۔ بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ صحیح ہے نا؟ سارے بولو۔ لکیر کے فقیر نہ بنو، کچھ اپنی سوچ سے بھی بولو۔ بات ٹھیک ہے کہ رسول اللہ جب دنیا سے چلے گئے تو نبوت کا دروازہ بند ہو گیا؟ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، بات درست ہوگی لیکن جملہ انتہائی کمزور ہے۔ میں نے پورے ملک میں اس جملے کے ساتھ تھوڑا سا اختلاف کیا، سیدھی سی بات ہے، اپنے ذہن کے مطالعے کی بنیاد پر، اور میں انداز یہ اپنانا چاہتا ہوں کہ اعتراض کی کوئی کھڑکی کھلی نہ رہے، اعتراض کی کوئی کھڑکی، جہاں سے کوئی معترض اعتراض کر سکے کہ رسول اللہ جب دنیا سے گئے نا تو پھر نبوت کا دروازہ بند ہوا، تو جب تک رسول اللہ دنیا میں موجود تھے تب تک نبوت کا دروازہ کھلا تھا کیا؟ بات ایسی کرو کہ اعتراض کی ہر کھڑکی بند ہو جائے، ہر سوراخ بند ہو جائے، کوئی کیڑا نہ نکلے۔ بول 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 بول۔ کوئی اعتراض کر کے بکواس نہ کرے۔ تو پھر انداز یہ ہونا چاہیے، رسول اللہ کے دنیا سے جانے پہ نبوت کا دروازہ تو بند نہیں ہوا۔ اب بہت جگہوں پہ میں نے بات کی تو لوگ حیران ہو گئے، مولوی صاحب کیا کہنے لگ گئے؟
رسول اللہ کے جانے پہ نبوت کا دروازہ بند نہیں ہوا؟ میں نے کہا وہ تو پہلے بند ہو چکا تھا، پھر کھولا کس نے تھا جو جانے پہ تم دوبارہ بند کر رہے ہو؟ سنو پھر، نظریاتی قافلے کا ورکر بن کے بات کر رہا ہوں، انتہائی اعتماد کے ساتھ بات کر رہا ہوں، مدلل انداز میں بات کر رہا ہوں، اور یہ بات آپ حضرات کے کانوں تک پہنچا رہا ہوں۔ میری بات کو دل کی تختی پہ نوٹ کر لیجئے گا، معترض کی زبان بند کرنے کا انداز سیکھیے گا۔ نبوت کا دروازہ رسول اللہ کے دنیا سے جانے پہ بند نہیں ہوا، نبوت کا دروازہ تو اسی دن بند ہو گیا تھا جس دن میرا نبی دنیا میں آیا تھا۔ آقا نبی کریم کے دنیا میں آنے کا نبوت کا آنے پر نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا تھا، جانے پہ تو ایک اور دروازہ بند ہوا تھا، اس کا تذکرہ کیوں نہیں کیا جاتا، اس کے ذکر کو کیوں نہیں کیا جاتا، اس دروازے کو سلام کیوں نہیں کیا جاتا، اس کا دفاع کیوں نہیں کیا جاتا؟ یاد رکھو، آقا دنیا میں جب تک نہیں آئے تھے نبوت کا دروازہ کھلا تھا، نبی آتے رہے، لیکن جب آمنہ کے لال کائنات میں آئے تو تب سے نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا، اور جب آقا کو نبوت ملی تو صحابیت کا دروازہ کھل گیا تھا، پھر آقا کے جانے تک صحابیت کا دروازہ کھلا رہا، پھر جب آقا دنیا سے چلے گئے تو آنے پہ نبوت کا دروازہ بند ہوا تھا، جانے پہ تو صحابیت کا دروازہ بند ہوا تھا۔ بول بول بول، جانے پہ کون سا دروازہ بند ہوا تھا؟ سارے بولو کون سا دروازہ؟ بولتے نہیں ہو۔ اب بھی کوئی خاموش رہے تو میں کچھ اور سمجھوں گا۔ آنے پہ، جانے پہ، بول بول۔ میں صحابیت کا دروازہ کھولنے نہیں دیتا، نبوت کے دروازے پہ کیسے آنے دیتا؟ میں آقا کے جانے کے بعد کسی کو صحابی نہیں مانتا۔ جنہوں نے بننا تھا وہ تو جانے سے پہلے بن گئے نا، بعد میں کوئی صحابی، تابعین ہو گئے، تبع تابعین ہو گئے، علماء، اولیاء، اتقیاء، ازکیاء، اصفیاء آئے، سب کو سلام ہے، لیکن بات وہی ہے، اللہ اختارنی واختار علی۔ رب نے جنہیں منتخب کرنا تھا نبوت دے دی، جنہیں منتخب کیا صحابیت دے دی۔ یہ اپنی مرضی سے نہیں آئے، اب نبوت کا دروازہ بھی بند، بول 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 بول، اور صحابیت کا دروازہ بھی، سارے بولو نا بابا۔ اب یہ صحابیت والے دروازے پہ آپ جتنا مضبوط ہو کر چوکیداری کریں گے نا تو وہ نبوت والا دروازہ اس سے اور زیادہ مضبوط ہو جائے گا، اس کا پہرا مضبوط ہو جائے گا۔ ہم اسی لیے اس دروازے پہ کھڑے ہیں کہ میں اس سے آگے نہیں جانے دوں گا، وہاں تک تو بعد میں پہنچے گا نا۔ ہم یہ عزم کر چکے، میں صحابیت سے گزرنے نہیں دیتا، تو نبوت تک کیسے پہنچے گا؟ ٹھیک کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں؟ بول نہیں رہے۔ کسی کو اعتراض ہو کہ جی غلط کر رہے ہو تو پھر میں قرآنی آیات پیش کروں، پھر میں احادیث کے ذخیرے کی طرف جاؤں، پھر میں علماء مجتہدین فقہا کے حوالے لاؤں، پھر میں اکابرین کی تحریروں کے حوالے پیش کروں، رات تو یہیں گزر جائے گی۔ یہ کام ہم ٹھیک کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں؟ سارے بولو، ٹھیک کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں؟ قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں ہم اس حق کو سمجھ چکے ہیں، اور حق پہ جب سمجھ چکے ہیں پھر ہم یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ اب اس دروازے پہ ہم ڈٹے رہیں گے، ڈٹ کر کٹ جائیں گے، کٹ کر ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ اسی کٹنے کا نام شہادت ہے، اسی کٹنے کا نام شہادت ہے۔ نماز کی فضیلت پہ کوئی کٹے تب بھی شہید، بول بول بول۔ رمضان کی فضیلت پہ کٹے تب بھی، بولو نا۔ بیت اللہ کی حرمت پہ کٹ جائے تب بھی، ہمارا سب شہیدوں کو سلام ہے، لیکن میرے شہیدوں کو بھی معمولی مت سمجھا جائے۔
میں اس دروازے پہ شہید ہونا چاہتا ہوں، اور میرے سارے اسی دروازے پہ شہید ہوئے ہیں جس دروازے سے روزہ، نماز، حج، بیت اللہ کی عزت، عظمت، فضائل، مناقب، احکامات، تعلیمات، ارشادات، اقوال، اعمال، افعال، کردار، گفتار، عزت، عظمت، رفت، منقبت، جس جماعت جہاں تک جاؤ سب کچھ اسی دروازے سے نکل کے آ رہا ہے۔ اگر یہاں پہ کٹ جانا شہادت ہے تو صدیق کی حرمت پہ کٹ جانا بدرجہ اولا شہادت ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ شہادت کا عنوان ہے نا، میں نے عرض کیا شہادت نعمت ہے، شہادت مصیبت نہیں ہے، شہادت نعمت ہے، مصیبت، شہادت کامیابی ہے، ناکامی، بولو 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 بلند آواز سے، ناکامی نہیں ہے۔ جو کامیابی لے کر چلے گئے ہم سلام پیش کرتے ہیں، چاہے وہ مسجد نبوی کے شہید ہیں، چاہے وہ میدان کرب و بلا کے شہداء ہیں، سب ہمارے ایمان کا جزء اور حصہ ہے۔ ان کی محبت اور عقیدت یہ ہمارے ایمان کے لیے لازمی اور تکمیل ایمان کا ذریعہ ہے۔ اگر کسی ایک کی محبت میں اتنی کوئی کمی آ گئی تو ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے۔ یاد رکھو شہادت کیا ہے؟ اب یہ جو باتیں میں نے یہاں تک کی ہے نا، بس تقریر میری ختم ہے۔ جو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ سنیں، اٹھیں اٹھیں اٹھیں، جنہوں نے جانا ہے اٹھیں، نہیں مذاق نہیں کر رہا ہوں، مزید جس نے جانا ہے وہ اٹھیں، اٹھ جائیں، مزید جس نے جانا ہے۔ یہ کوئی زبردستی والا کام نہیں ہے۔ جو ابھی تک بیٹھے رہے اللہ ان کو بھی جزائے خیر دیں، جو بیٹھے ہیں ان کو بھی جزائے خیر دیں، جو آئے ہی نہیں اللہ ان کو بھی جزائے خیر دیں۔ ہم وسعت ظرفی رکھتے ہیں۔ مسلمان کے لیے ہماری زبان سے کبھی اللہ نہ کرے کہ کوئی برے الفاظ اور کوئی بد دعا نہیں، لیکن کافر کے لیے نرمی کوئی نہیں۔ یہ بھی مجھے قرآن سکھا رہا ہے، اشداء رحماء بینہم۔ آج ہم نے معاملہ الٹ کیا تو اب پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کا حال آپ دیکھ لیں، ملک کی بنیاد پہ، لسانیت کی بنیاد پہ، قومیت کی بنیاد پہ۔ یہ نہیں دیکھا میرا کلمے والا مسلمان بھائی ہے، یہ نہیں دیکھا نہیں یہ فلاں ملک کا ہے، میں نہیں مانتا، تو پھر وہ باری باری کر کے دنیا کے کافر وہ ایک ایک مسلمان کو مٹانے پہ تل گئے اور ہم تماشا دیکھ رہے۔ جب تک سارے مسلمان اشداء علی الکفار کی عملی مثال اور نمونہ نہیں بنیں گے تب تک کفر کا علاج نہیں ہوگا۔ مسجد اقصی کی فریاد آج میں اور آپ ہمیں سنائی نہیں دیتے، تو عرض یہ کر رہا ہوں، نبوت کا دروازہ بند، صحابیت کا دروازہ، امت میں جن کو اللہ نے صحابیت دینی تھی دے دی اور دروازہ بند ہو گیا۔ بھائی جب نبی نہیں آئے گا تو صحابیت کے لیے تو صحبت نبوت شرط ہے، صحابیت کے لیے صحبت نبوت، جب نبوت کسی کو ملے گی نہیں، صحبت ملے گی نہیں، تو جب صحبت نہیں نصیب ہوگی صحابیت کہاں سے آئے گی؟ یہ اعلیٰ مقامات یہ تو جن کو دینے تھے اللہ نے دے دی۔ اب مسئلہ جو رہ گیا یہ سن لیں پھر دعا ہوگی۔ مسئلہ کیا ہے؟ اب پیچھے ساری جو باقی امت بچ گئی، میں اور آپ بچ گئے، ہم بھی اب ان درجات کے بعد سب سے بڑا درجہ لینا چاہتے ہیں۔ ہماری خواہش ہے، ہماری تمنا ہے، آپ میں سے ہر ایک کی تمنا ہے کہ نہیں کہ سب سے اعلیٰ رتبہ ہمیں ملے؟ نہیں بول رہے، اب تھک گئے، میں کیا کروں جی؟ اپنی قسمت ہی کچھ ایسی ہے، ہمیں ہمیشہ تھکا ہوا مجمع ملتا ہے، جاگا ہوا مجمع کبھی ہمیں ملے نہ، پھر ہم یہ بات کریں۔ اب میں سناؤں کہ جگاؤں؟ میں تو اپنا کام کر رہا ہوں، آپ اپنا بھول گئے۔ سبحان اللہ کہہ دو۔ میں فتویٰ بھی نہیں مارتا، آپ سمجھے ہی نہیں۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ میں فتویٰ لگاتا نہیں یا فتویٰ دیتا نہیں، میں نے کہا فتویٰ مارنے کی چیز ہے، پھر بھی لوگ مارتے ہیں۔ وہ کیسے؟
جو سبحان اللہ نہیں کہے گا نبی کا عاشق نہیں ہوگا. اب ڈرے ہوئے ہیں بیچارے، پہلے سے کہہ دیے. تو یہ فتویٰ تو ہے نہیں، نہ کسی نے لگایا ہے. اب اس نے مارا ہے نا کیا، جو ہاتھ نہیں اٹھائے گا نبی کا عاشق نہیں ہوگا. بھئی یہ کس کتاب میں لکھا ہے؟ غیر محسوس طریقے سے نبی کے ماننے والے، نبی کے عشاق، نبی کے محبین کو تم باہر نکال رہے ہو. اب جس نے نہیں کہا وہ تو گیا نا، وہ فارغ ہو گیا. جس نے ہاتھ نہیں اٹھایا وہ بھی گیا، جو ہلا نہیں وہ بھی گیا، جو جھوما نہیں وہ بھی گیا، جو گھوما نہیں وہ بھی گیا. بچا کو ان سٹیجوں کے اوپر اکابر نے بڑی محنت کی ہے. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا ان سٹیجوں کے مزاج کا خیال رکھا جائے. بہت بڑے نازک سٹیج ہیں ہمارے، یہ نظریاتی سٹیج ہے، تماشوں والے سٹیج نہیں. یہ مزاج ان کا برقرار ہمیں رکھنا ہوگا. میں یہ درد لے کے پورے ملک میں اس درد کا اظہار کرتا ہوں، اور بہت سارے لوگ گالیاں دیتے پھرے، لیکن رب نے میری زندگی رکھی. میں اپنے اکابر کے بنائے ہوئے جہاں بھی سٹیج سجے ہوئے ہیں، میں ایسی خرافات سے اور ایسی فنکاری سے ان سٹیجوں کو پاک کر کے چھوڑوں گا انشاءاللہ. رب نے زندگی رکھی، میں یہ محنت جاری رکھوں گا. ایسے فتوے نہ مارے جائیں، بات کرو، بس اپنی بات سنو. جو واقعی دائرہ اسلام سے باہر ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے بیچارے کی زبان سڑتی ہے. جو مسلمان بیٹھے ان کو فارغ کر رہا ہے، اس پہ لگے ہوئے ہیں. اب باقی امت کا مسئلہ بچ گیا. رہ گیا یہ مسئلہ کہ اللہ انسانوں میں سب سے اعلیٰ رتبہ تو نے دیا، نبوت کی شکل میں انہیں انبیاء بنا دیا. جسے ختم نبوت کا درجہ دیا اسے خاتم الانبیاء بنا دیا. اللہ اس کے بعد جو رتبہ سب سے بڑا تھا انہیں صحابیت کا رتبہ مل گیا، اسے تو نے حزب اللہ بنا دیا، اسے رضی اللہ کا تمغہ سنا دیا، وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کا اعلان و پیغام دے دیا. اللہ اب قیامت کی صبح تک اس باقی امت کا مسئلہ رہ گیا. اگر یہ سب سے بڑا درجہ لینا چاہے تو وہ درجہ کون سا ہے؟ سب سے بڑا رتبہ لینا چاہے تو وہ رتبہ کون سا ہے؟ سب سے بڑی عزت لینا چاہے تو اس عزت کا نام کیا ہے؟ اس عظمت کا نام کیا ہے؟ اس مقام کا نام کیا ہے؟ اس عروج کا نام کیا ہے؟ تو آپ نے علماء سے سن رکھا ہے، تفصیل کا وقت نہیں ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے ایک موقع پہ دونوں ہاتھ اٹھا لیے اور اپنی تمنا کا اظہار اپنے رب کے سامنے پیش کر دیا. اللہ میں تیرا محبوب و تیرا حبیب دل سے تجھ سے دعا مانگتا ہوں. اللہ تو نے نبوت دی، تیرا شکر ہے، رسالت دی، تیرا شکر ہے. سب کچھ مد نظر تھا، سب کچھ کے بعد اللہ کے پیغمبر نے دعا مانگی. اللہ میرا دل چاہتا ہے، اللہ میری خواہش یہ ہے کہ تیرے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں. بار بار جو پیغمبر اسلام نے شہادت کی دعا مانگی ہے، اس دعا کا تذکرہ تو کیا جاتا ہے، پیغام کیوں نہیں دیا جاتا؟ تذکرہ تو کیا جاتا ہے، نقطے کا ذکر کیوں نہیں کیا جاتا کہ اس دعا کا مقصد کیا تھا؟ یہ دعا پیغمبر نے کیوں مانگی؟ یہ بتائیں کہ پیغمبر اسلام کو یہ تو علم تھا، رسول اللہ سمجھتے تھے کہ نبوت سے اعلیٰ درجہ کوئی نہیں ہے، تو پھر بھی پیغمبر نے اعلیٰ درجے پر بیٹھ کر نچلا درجہ مانگا ہے. تو کیوں مانگا؟ میرا سوال ہے آج میں اور آپ اعلیٰ درجے پر بیٹھ کر نچلا درجہ کوئی نہیں مانگتا. نچلا درجہ کوئی نہیں مانگتا. وزیر اعظم کبھی یہ دعا نہیں مانگتا، اللہ مجھے فلاں فیکٹری کا چوکیدار بنا دے. ہنسنے کے لیے بات نہیں کہ مسئلہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. یہ دعا مانگتا ہے؟ سارے بولو نا. ہمارے یہاں انتظامیہ کے لوگ ہوتے ہیں، درجہ بدرجہ کمشنر صاحب ہوتے ہیں، آئی جی صاحب ہوتے ہیں، ڈی آئی جی صاحب ہوتے ہیں، ڈی پی او، ڈی سی او، یہ سارے عہدے ہوتے ہیں نہیں ہوتے؟ سارے بولے نا. اگر ان اعلیٰ افسران میں سے کوئی یہ دعا مانگے اللہ مجھے سپاہی بنا دے، تو یہ بات عقل میں آتی ہے؟ سارے بولو نا.
سارے کہیں گے نا اللہ نے تو آپ کو اس سے بھی اعلیٰ رتبہ دیا ہوا ہے، اعلیٰ درجہ دیا، سپاہی کا رتبہ کیوں مانگ رہے؟ تو مجھے یہ بتاؤ، میری اور آپ کی عقل یہ بات نہیں مانتی تو رسول اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ اصل نقطہ میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ کیا رسول اللہ کو علم نہیں تھا؟ یا رسول اللہ شہادت کو نبوت سے اعلیٰ رتبہ سمجھتے تھے؟ بولو، پریشان ہو گئے سارے۔ پھر رسول اللہ کو علم تو تھا نا کہ نبوت سے اعلیٰ رتبہ، اور پھر یہاں صرف نبوت نہیں ہے، ختم نبوت کا تاج ہے، تمام انبیاء کی امامت کا تاج ہے، پھر بھی رسول اللہ نیچے والا درجہ شہادت کا مانگ رہے۔ کائنات کے سارے شہید مل جائے، نبوت تو نبوت ہے، صحابیت کے درجے تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، تو پھر رسول اللہ نے شہادت کیوں مانگی؟ وجہ کیا تھی؟ کوئی تو وجہ تھی نا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ پیغمبر کا کوئی عمل، کوئی فعل، کوئی قول حکمت سے خالی، بولو نا بھئی، کسی مقصد سے خالی۔ یہاں کئی مقاصد ہوں گے، علماء نے بیان کیے ہوں گے اور آپ نے سنے ہوں گے، میں اپنے عنوان کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے بس صرف ایک وجہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انداز میرا ہوگا، الفاظ میرے ہوں گے، انشاءاللہ توجہ آپ کی ہوگی تو بات دل میں اترے گی، انشاءاللہ آپ کی توجہ رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی صبح تک شہداء کی شہادت پہ اعتراض کرنے والوں کی زبان بند کرنا چاہتے تھے۔ اس دعا کا بڑا مقصد ہے، جتنے مقاصد آپ نکالنا چاہیں آپ نکال سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ نے نبوت اور ختم نبوت کے اعلیٰ رتبے پر فائز ہو کر نیچے والا درجہ شہادت کا کیوں مانگا؟ ایک تو وجہ یہ ہے کہ اللہ نبوت تو نے اپنی مرضی سے دی ہے، اللہ رسالت اپنی مرضی سے دی ہے، شریعت تو نے عطا کر دی ہے، اللہ تو نے آخری امت عطا کر دی ہے، مجھے تمام انبیاء کا امام تو نے اپنی مرضی سے بنایا ہے، اللہ اس میں میرے عمل کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اللہ اس کے اندر میں نے کوئی عبادت محنت مشقت نہیں کی، اللہ اس سے قبل تو نے مجھے نبوت کا تاج پہنا دیا ہے، اللہ یہ سب کچھ تو نے اپنی مرضی سے دیا ہے، عطا کر دیا ہے۔ اب میں بھی کوئی ایسا درجہ لینا چاہتا ہوں کہ تیرے راستے میں، تیرے سامنے مجھے مشقت اٹھانی پڑ جائے، میں مشقت اٹھا کے وہ رتبہ لینا چاہتا ہوں، محنت کر کے رتبہ لینا چاہتا ہوں، میں کٹ کر وہ رتبہ لینا چاہتا ہوں، لہو بہا کے وہ رتبہ لینا چاہتا ہوں، اور اس رتبے کا نام شہادت ہے اور کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد جو اصل بات میں کہنا چاہتا ہوں اس کی طرف آپ کی توجہ کا طالب ہوں کہ آپ امت کا مسئلہ ہے، یہ امت اگر سب سے اعلیٰ رتبہ لینا چاہے، دعا مانگنا چاہے، حاصل کرنا چاہے تو وہ کون سا رتبہ ہو سکتا ہے؟ تو رسول اللہ نے جب دونوں ہاتھ اٹھا لیے اور ہاتھ اٹھا کے شہادت کی دعا مانگی تو پتہ یہ چل گیا کہ رسول اللہ کی نبوت کے بعد، انبیاء کی نبوت کے بعد، آقا نبی کریم کے صحابہ کی صحابیت کے بعد اگر کائنات کے اندر زمین کے نیچے، زمین کے اوپر، آسمان کے نیچے رب کی دی ہوئی نعمتوں میں سے سب سے اگر بڑی اب کوئی نعمت ہو سکتی ہے تو وہ نعمت شہادت کی نعمت ہو سکتی ہے۔ پیغمبر نے دونوں ہاتھ اٹھا کے یہ اونچے اور بلند مقام پہ رہتے ہوئے پیغمبر نے دعائیہ انداز میں امت کو پیغام دیا ہے، امت کو اشارہ کر دیا ہے، امت کو تاکید فرما دی ہے کہ اب اگر تم نے، بابا نبوت کا دروازہ تو بند ہے، صحابیت کا دروازہ بھی ہمیشہ کے لیے بند ہے، اب اگر تم نے کوئی سب سے بڑا رتبہ لینا چاہتا ہے تو سب سے بڑا رتبہ اب وہی رہ گیا ہے جو بلندی پہ رہ کے امام الانبیاء دونوں ہاتھ اٹھا کے اشارہ کر کے مانگ رہا ہے، اور اس دعا کے ذریعے جس رتبے کو رسول اللہ نے مانگا، رسول اللہ جانتے تھے کہ نبوت شہادت سے اعلیٰ رتبہ ہے، لیکن امت کو تعلیم دینا چاہتے تھے کہ اگر تم ہم سب سے بڑا رتبہ لینا چاہو تو اس رتبے اور مقام کا نام شہادت ہے۔ اس رتبے اور مقام کا نام کیا ہے؟ سارے بولو کیا ہے؟ کیا ہے؟ تو چاند کی طرف اشارے کے لیے اٹھ جانے والی ایک انگلی کا ذکر کرتا ہے، شہادت کے لیے دونوں اٹھے ہوئے ہاتھوں کا ذکر کیوں نہیں کرتا؟ یہ دونوں ہاتھوں سے اشارہ کیا جا رہا ہے۔
جب رسول اللہ نے مانگا تو پتہ چل گیا نا کہ اس سے بڑا رتبہ اب امت میں کسی کو کوئی نصیب. سب سے بڑا رتبہ اس وقت کائنات میں کیا ہے؟ سارے عابد، زاہد، مجاہد، غازی، نمازی، پرہیزگار، تہجد گزار، تابعدار جتنے بھی ہیں سب مل جائیں. اب شہادت کے رتبے کا مقابلہ، پھر شہادت مختلف ہیں، ہر ایک اپنے اپنے محاذ پہ کفر کا مقابلہ کر رہا ہے. ہم سب کو سلام پیش کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں شہدائے ناموس صحابہ کہا جاتا ہے. اور شہدائے ناموس صحابہ حقیقت میں شہدائے اسلام ہے، شہدائے ختم نبوت ہے، شہدائے اسلام ہے، شہدائے ناموس ختم نبوت ہے، ناموس رسالت ہے. حقیقت میں یہی وہ شہداء ہیں. بابا وجہ میں نے ویسے دعویٰ نہیں کر دیا، اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نبوت کا ذکر کرتے ہیں، ختم نبوت کا ذکر کرتے ہیں، عقیدہ ختم نبوت کے دعوے دار بنتے ہو کہ آقا مدنی کریم آخری نبی بن کے آئے، آقا کے بعد کوئی نبی بن کے نہیں آ سکتا، اس کے بعد یہ دروازہ، یہ مقام، یہ مرتبہ اللہ نے آقا پہ ختم کر دیا ہے. آقا نبی کریم کی شریعت آخری ہے، نبوت آخری ہے، رسالت آخری ہے، امت آخری ہے، کتاب آخری ہے، پیغام آخری ہے، نظام آخری ہے، قانون آخری ہے، آقا کی احکامات و تعلیمات آخری ہے، یہ سب کچھ آخری ہے. آقا کے بعد اب کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی. اب آپ بتائیں کہ جب رسول اللہ نبی بن کے آئے اور آقا نے نبوت کا اعلان کیا، چنیوٹ کے غیرت مند مسلمانوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آقا کے نبوت کا اعلان، نبوت کا تذکرہ، رسول رسالت کا اعلان، ختم نبوت کا اعلان جب آقا فرما رہے تھے تو چنیوٹ کے کتنے لوگ وہاں تھے جنہوں نے اپنے کانوں سے سنا تھا؟ مجھے تو لگ رہا ہے یہ جو چپ ہو گئے یہ سارے پہلی صف میں تھے. تو پھر حقیقت بتاتے کیوں نہیں ہو؟ اگر آپ میں سے کوئی تھا تو وہ کھڑا ہو جائے تاکہ لوگ آپ کی زیارت بھی کر لیں اور تابعین بن جائے. تو پھر جو نہیں تھا اس کی زبان چپ نہ رہے. نہیں بول رہے سارے سارے سارے. جب رسول اللہ نبوت رسالت کا اعلان فرما رہے تھے، آپ میں سے سننے والوں میں، آپ میں سے کوئی ان سننے والوں میں تھا؟ بولو 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 بلند آواز سے. تو شہدائے ناموس صحابہ کا میں نے ویسے ذکر نہیں کر دیا کہ یہ اعلیٰ درجہ ہے اور یہ بنیاد ہے ختم نبوت کے تحفظ کا، ہاں رسالت کے تحفظ کا. یہی وہ دروازہ ہے جس پہ چوکیداری دینے سے، جس پہ کٹ جانے سے، جس پہ ڈٹ جانے سے ختم نبوت بھی محفوظ، نبوت بھی محفوظ، شریعت بھی محفوظ، نظام مصطفیٰ بھی محفوظ، کلمہ بھی محفوظ، اذان بھی محفوظ، قرآن بھی محفوظ، نظام بھی محفوظ، اسلام بھی محفوظ، دین بھی محفوظ، سارا دین محفوظ ہے. جس دروازے کے ذریعے سے محفوظ ہے اس دروازے کا نام کیا ہے؟ اس دروازے کا نام کیا ہے؟ آپ میں سے کوئی وہاں تھا؟ آپ میں سے کسی نے سنا؟ تو پھر آپ حضرات ایک ہاتھ نہیں دونوں ہاتھ اب بلند کر کے اور زبان کو حرکت دے، اس زمین و آسمان کو گواہ بنا کر بولیے گا ہم نہیں تھے، پاکستان میں سے کوئی نہیں تھا جو اس وقت دعویٰ کر سکے، عرب عجم میں اس وقت یہ دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا، افغان و ہندوستان میں یہ دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا، یورپ و ایشیا میں یہ دعویٰ اب کوئی نہیں کر سکتا. تو جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو یہ دعویٰ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے سنا رسول اللہ یوں فرما رہے تھے، بول کر بتا مسلمان وہ کون تھے؟ کون تھے؟ زمین کو گواہ بنا کے وہ کون تھے؟ آسمان کو گواہ بنا کے وہ کون تھے؟ وہ کون لوگ تھے؟ وہ کون لوگ تھے؟ آقا نے نبوت کا اعلان کیا، سنا کس نے؟ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، رسول اللہ کا فرمان ہے، گواہ کون ہے؟ آقا نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، گواہ کون ہے؟ آقا کی امامت کے گواہ کون ہے؟ آقا کی رسالت کے گواہ کون ہے؟ نبوت کے گواہ کون ہے؟ شریعت کے گواہ کون ہے؟ ایک ایک آیت قرآن کے گواہ کون ہے؟ ایک ایک حدیث رسول کے راوی کون ہے؟ آقا کے قیام کے گواہ کون ہے؟ رکوع سجود کے گواہ کون ہے؟ آقا کے عادات و عبادات کے گواہ کون ہے؟
توجہ، بول بلند آواز سے، کون تھے وہ کون؟ نہیں بول رہے سارے، نہیں بول رہے سارے، میں اب بھی کہہ رہا ہوں نہیں بول رہے سارے۔ وہ کون لوگ تھے؟ وہ کون لوگ تھے؟ آقا نبی کریم نے اعلان حق فرمایا۔ اعلان حق کو سننے والے کان کن کے تھے؟ دیکھنے والی آنکھیں کن کی تھی؟ ساتھ چلنے والے پاؤں کن کے تھے؟ اٹھنے والے ہاتھ کن کے تھے؟ قربان ہونے والا مال کن کا تھا؟ کٹ جانے والی جان کن کی تھی؟ چھوٹ جانے والا وطن کس کا تھا؟ بابا گھر چھوڑا کس نے تھا؟ خاندان سے کون جدا ہوئے؟ بچوں کو کنہوں نے چھوڑا؟ جدائیاں کنہوں نے برداشت کی؟ آپ کی توجہ میری طرف رہے۔ آقا نبی کریم کی نبوت و رسالت و شریعت و منقبت و عزت و عظمت و کردار و گفتار و عادات و عبادات کے گواہ کون ہے؟ آقا کے اقوال و اعمال و افعال کے گواہ کون ہے؟ آقا کے کردار و گفتار کے گواہ کون ہے؟ آقا کے تابعدار و جان نثار و وفادار کون ہے؟ آقا نبی کریم نے بلایا آئے کون ہے؟ بھیجا تو گئے کون ہے؟ مال مانگا ڈھیر لگایا کس نے تھا؟ جان مانگی لٹائی کس نے تھی؟ وطن چھوڑنے کو کہا چھوڑا کس نے تھا؟ بدر میں کون آئے تھے؟ احد میں ساتھ کون تھے؟ حنین کے ساتھی کون تھے؟ خندق میں کون آئے تھے؟ تبوک میں ساتھ کون چلے تھے؟ آقا کے دائیں چلنے والے، بائیں چلنے والے، پیچھے آنے والے، آگے گزرنے والے، ڈٹ جانے والے، کٹ جانے والے، جام شہادت نوش کرنے والے، ناموس رسالت کے محافظ بننے والے، ختم نبوت کے گواہ بننے والے۔ آج ہمارا عقیدہ ہے کہ آقا پہ نبوت ختم ہے، گواہ کون ہے؟ اسلام حق ہے، یہ دعویٰ ہے، گواہ کون ہے؟ قرآن حق ہے، ہمارا دعویٰ ہے، گواہ کون ہے؟ بتا گواہ کے بغیر دعویٰ ثابت ہو سکتا ہے؟ آؤ مسلمانوں، حق نواز کی جماعت کا یہ ادنا رضاکار تمہیں پیغام دے رہا ہے، تمہیں دعوت فکر دے رہا ہے۔ میں اپنی ذات کا مسئلہ لے کر نہیں آیا، میں پیغام یہی لے کر آیا ہوں کہ ساری شریعت کے گواہ آج غیر محفوظ تصور کیے جا رہے ہیں، ان کی عزتیں غیر محفوظ کی جا رہی ہے، ان کی عزتوں پہ حملے در حملے کیے جا رہے ہیں۔ اگر اصحاب رسول جو گواہان اسلام ہے اگر وہ محفوظ نہیں رہے تو نہ ختم نبوت کا دعویٰ محفوظ رہ سکتا ہے، نہ شریعت محفوظ رہ سکتی ہے، نہ کلمہ محفوظ رہ سکتا ہے۔